یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا کہ اے ایمان والو، کتبہ فرض کیا گیا علیکم تم پر الصیام روزہ، کما کتبہ جیسا کہ فرض کیا گیا علی الذین من قبلکم ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کے غضب سے بچ جاؤ، ذلت اور رسوائی سے بچ جاؤ۔ تو یہاں اللہ نے اہل ایمان سے خطاب فرما کے ان کو روزے کی فرضیت سے آگاہ فرمایا، اور یہاں جو چند باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس بات کا اشارہ فرما دیا کہ روزہ وہ قبولیت والا ہوگا جو ایمان کی حالت میں ہوگا، اگر ایمان نہیں تو روزہ نہیں۔ آج دنیا کے اندر مختلف اقوام کے اندر روزہ موجود ہے، روزہ مجوسیوں کے اندر بھی موجود ہے، روزہ ہندوؤں کے اندر بھی موجود ہے، لیکن وہ روزہ نہیں اللہ کے نزدیک روزہ وہ ہے جو ایمان والے رکھیں گے، ایمان کی حالت میں ہوگا۔ اور اس روزے کے بارے میں فرمایا کہ یہ روزہ فرض کیا گیا تم پر، اور ساتھ یہ بات فرما دی کہ جیسا کہ پہلی قوموں پر بھی فرض تھا، اس سے اس بات سے آگاہ فرما دیا کہ یہ روزہ صرف نبی علیہ السلام کی امت پہ فرض نہیں، بلکہ روزہ نبی علیہ السلام سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں پر بھی فرض تھا۔ لیکن یہ فرضیت تو ایک جیسی تھی، لیکن روزے کن دنوں کے تھے، ان کی کیفیت کیا تھی، یہ ہر امت کا اپنا اپنا نظام ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے لیے روزوں کی فرضیت کی گئی رمضان المبارک کے مہینے میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو یہ مثال بیان فرمائی کہ پہلی امتوں کی طرح سے روزہ فرض ہے، تو اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک بات تو یہ کہ جب آپ دیکھیں کوئی آدمی کسی محنت میں ہو، مشقت میں ہو، اور اس کو وہ ناگوار محسوس کرے گا کہ سب آرام کی حالت میں ہیں، میں اس محنت کی حالت میں ہوں۔ کہ اگر ایک آدمی ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے سے کہے کہ جاؤ یہ کام کرو اور 3 بیٹوں کو کام نہ بتائے، تو جو بیٹا جس کو کام بتایا جا رہا ہے وہ تکلیف محسوس کرے گا کہ دیکھیں جی میرے باپ نے گرمی میں مجھے بھیج دیا اور باقی 3 بیٹوں کو نہیں بھیجا۔ لیکن جب یہ ہو کہ باپ یہ کہے کہ چاروں تم جاؤ، تم یہ کام کر کے آؤ، تم یہ کام کر کے آؤ، تم یہ کرو، یہ تم وہ کرو، تو اب کسی کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ دوسروں کو نہیں بھیجا، مجھے بھیجا۔ اب ایک دوسرے کے ساتھ اس بات کی مانوسیت ہوگی کہ اگر مجھے بھیجا ہے تو دوسروں کو بھی بھیجا ہے، تو پھر اس کی ناگواری محسوس نہیں ہوتی۔ یہ انسانی فطرت کی بات ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایمان والو، کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا، تو معلوم ہوا کہ یہ روزہ جو محنت اور مشقت کی چیز ہے، جس میں کھانا پینا روکنا ہے، تو یہ صرف ہم پہ پابندی نہیں بلکہ پہلے لوگوں پر بھی پابندی تھی، تو اس لیے اس کی محنت اور تکلیف کا جو احساس ہے وہ احساس ختم ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رحمت سے یہ فرما دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ بات فرما دی کہ یہ روزہ پہلوں پر بھی تھا، تم پر بھی ہے، اب آ گیا تقابل کہ ان پہ بھی ہے، ہم پر بھی ہے۔ جب دونوں پر ہے تو اس نعمت سے ہم ان کے مقابلے میں زیادہ فائدہ اٹھانے والے بن جائیں، اور آخرت کے اندر جب کھڑے ہوں تقابل میں ان امتوں کے مقابلے میں ہمارے اعمال اور ہمارا اجر و ثواب زیادہ ہونا چاہیے، تو لہذا جب یہ موقع ان کو ملا، ہمیں بھی ملا، تو لہذا ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیوں نہ ان کے مقابلے میں اپنی فوقیت کو ظاہر کر دیں۔ تو یہاں تقابل کی کیفیت پیدا فرما دی، اور فرمایا کہ اس روزے کا جو فائدہ ہے وہ ہے کہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ اور تقویٰ کس طریقے سے پیدا ہوتا ہے کہ روزہ ہے، اس روزے میں کھانا پینا جو حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے، انسان کی طبعی ضرورت ہے، پینا بھی حلال ہے، انسان کی طبعی ضرورت ہے، لیکن حلال چیز حلال کام سے اس لیے روکے ہوئے ہے، نہیں کھا رہا، کیوں کہ اللہ کا حکم ہے، پی نہیں رہا کیوں کہ اللہ کا حکم ہے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں کہ اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، سامنے نہ کھا رہا ہوں نہ پی رہا ہوں، لیکن پیاس کی شدت کی وجہ سے اگر میں کمرے کے اندر
یا غسل خانے کے اندر جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں پہنچ جاؤں تو کیا وہاں پیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اب وہاں کس کا خوف ہے اور کس کا تصور ہے جو مجھے پینے سے روک رہا ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے، ایسا فعل ہے جس کے اندر ریاکاری کا کوئی امکان نہیں۔ نماز ہے، نوافل پڑھ رہے ہیں، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں۔ زکوٰۃ ہے، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، کسی اور کو نظر نہ آئے، جو لے رہا ہے اس کو تو نظر آ رہا ہے، وہ آپ کا ممنون ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ تلاوت فرما رہے ہیں، آپ کو تلاوت کی حالت میں کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کی حقیقت ظاہری حالت تو نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت صرف اللہ جانتا ہے کہ میں روزے سے ہوں یا روزے سے نہیں ہوں، آپ روزے سے ہیں یا روزے سے نہیں ہیں، یہ بات صرف اللہ کو معلوم ہے۔ فرمایا کہ یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے چند دنوں کے لیے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اور تقویٰ پیدا ہو یعنی اللہ کا خوف پیدا ہو۔ جب اللہ کے حکم پر تم حلال چیز کھانے سے رک گئے تو پھر اللہ کے حکم پر حرام کھانے سے کیوں نہیں رکتے؟ تو 1 مہینے کے لیے حلال کھانے سے آپ رک گئے تو 11 مہینے حرام کھانے سے رکنا کیا مشکل ہے؟ جب حلال سے رکا جا سکتا ہے تو حرام سے رکنا تو اس سے زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ حلال تو انسان کی کبھی ضرورت ہے اور حرام انسان کی کبھی ضرورت نہیں۔ جب انسان کی کبھی ضرورت نہیں تو اللہ کے حکم پر اسے رکنا آسان ہے۔ تو یہ انسان کی تربیت ہے اور انسان کے لیے احساس ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، حرام کھانے سے، حرام پینے سے اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو ایک تو روزے کی افادیت یہ ہے کہ انسان کی تربیت ہے، اور فرماتے یہ بھی ہماری رحمت ہے کہ ہم اگر یہ حکم دے دیتے کہ تم پورا 7 روزے کے ساتھ رہو تو تمہیں یہ بات ماننا ہوتی، لیکن ہم نے تم پہ یہ احسان کیا ہے کہ تمہیں صرف چند دنوں کے لیے پابند کیا ہے اور پورے سال کے لیے تمہیں پابند نہیں کیا۔ ایام معدودات، یہ دن کے دن ہیں، اور ہمیں اس کے لیے بھی ہم نے تمہارے لیے جو ایام مقرر کیے ہیں وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں ایک بات تو خود اس کے نام کے اندر ہے کہ اس کا نام ہے رمز سے، اور رمز کے معنی ہے جلا کے راکھ کر دینا۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر نام کے اندر یہ اشارہ موجود ہے کہ اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو جلا کے ختم کر دے گا۔ اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھا، رمضان کا روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے رات کا قیام یعنی تراویح کی نماز کو اختیار کیا ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، ہمیں اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ان دونوں میں جو مناسبت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ روزہ اللہ نے فرض کیا ہے اور میں نے رمضان المبارک کی رات کا قیام تمہارے لیے سنت بنایا ہے۔ تو روزہ فرض ہے اور جو نماز تراویح ہے یہ سنت ہے۔ روزے کی فرضیت کے بارے میں ایک بات یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اللہ جن حضرات کو سعادت عطا فرمائیں کہ عمرے کے لیے جو حضرات تشریف لے جا رہے ہیں اس مہینے کے اندر، انہیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جس پر جو یہاں سے روانہ ہوں گے، اگر یہ پرواز دن کو ہوئی ہے تو جس پر یہ فضا میں پہنچیں گے، فضا میں پہنچنے کے بعد یہ ہوا میں اڑ رہے ہیں تو اعلان ہوگا کہ جس جگہ سے یہ جہاز گزر رہا ہے نیچے اس مقام پر افطار کا وقت ہو گیا ہے، اور اس پہ وہ لنچ باکس بھی فراہم کر دیں گے۔ تو اس بارے میں اپنے جذبات پہ تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے کہ جو لوگ جہاز میں سوار ہیں تو ان کو سورج سامنے نظر آ رہا ہے، سورج اس پر نہیں ڈوبتا، اتنی اونچی پرواز ہوتی ہے کہ سورج نظر آتا ہے، اور جب تک سورج نظر آ رہا ہو افطار کرنا جائز نہیں، لہذا وہ افطار نہیں کریں گے، بیٹھے رہیں گے۔ گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹے کے بعد یہ جہاز
یہ اترے گا. جہاں اترے گا اگرچہ وہاں عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہو، آپ اس کے اترتے ہی سورج کی روشنی آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہوئی، اب آپ افطار فرمائیں گے، تو اگرچہ عشاء کا وقت بھی ہو چکا ہو تو آپ کا روزہ یہ مکروہ نہیں ہوگا بلکہ یہ صحیح ادا ہوگا. اور اگر آپ نے اوپر فضا کے اندر روزہ افطار کر لیا تو یہ روزہ دیا. اس روزے کے بدلے میں 60 روزے تو رکھنا، اس لیے میں نہیں عرض کرتا کیونکہ آپ نے روزہ توڑا تو نہیں ہے، غلط فہمی میں روزہ چھوٹا ہے، تو اس کے بدلے میں روزہ رکھنا پڑے گا. کہ جن حضرات کی یہ کیفیت ہے کیونکہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ خود میرے سامنے ہو چکا ہے، بیت چکا ہے. الحمدللہ جب اعلان ہوا تو وہاں میں نے جہاز میں جن حضرات کو روک سکتا تھا میں نے روکا. 24-25 افراد تو خود میرے ساتھ تھے، ظاہر ہے وہ تو بات ماننے والے ہی تھے. انہوں نے تو افطار نہیں کیا، اور اس کے بعد بھی ہم نے جن مزید حضرات کو روکا جن تک ہمارا پیغام پہنچا تو الحمدللہ ان حضرات نے بھی روزہ افطار نہیں فرمایا. لیکن جن تک ہماری بات نہیں پہنچ سکی یا جن کو تعارف نہیں تھا اور وہ برداشت نہیں فرما سکتے تھے اور ان کے ذہن میں تھا کہ افطار جلدی ہونا چاہیے تو انہوں نے بات نہیں مانی. پکڑنا بہت سے حضرات نے اس بات کو پسند کیا، قبول بھی کیا، پھر جا کے وہاں تصدیق بھی کی. بہت سے حضرات نے پھر بعد میں آ کے شکریہ بھی ادا کیا کہ ہم نے علماء سے جا کے مسئلہ پوچھا. اس لیے یہ بات بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا خیال رکھنا ہے. دوسری بات جو قابل توجہ ہے ان حضرات کے لیے جو عمرے کے لیے تشریف لے گئے کہ جس وقت سعودی عرب کے اندر رمضان مبارک کا آغاز ہوا ہے، ہمارا آغاز اس سے ایک دن بعد ہوا ہے. وہاں کل ہے، آج ہمارا آغاز آج ہے. جو حضرات یہاں سے وہاں تشریف لے گئے وہاں انہوں نے روزہ رکھ لیا، روزہ پہلے رکھا اور پھر یہاں رمضان مبارک کے اندر ہی تشریف لے آئے. اب جب تشریف لے آئے تو ان کے روزے پورے ہو گئے جس تاریخ کو. اگر یہ 29 روزوں کا مہینہ ہے تو 29 روزے پورے ہو گئے اور سعودی عرب میں عید کا دن ہے بالفاصل. اب ان کے روزے پورے ہو گئے، انہوں نے سعودی عرب کے لحاظ سے روزے رکھے تھے، ان کے روزے پورے ہو گئے. جب روزے پورے ہو گئے تو وہاں عید ہے مگر یہاں رمضان ہے. تو قرآن میں ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اگر جس جگہ تم موجود ہو وہاں رمضان کا مہینہ موجود ہے تو تمہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں. یہ روزہ رکھنا پڑے گا، چاہے 30 ہو جائیں، چاہے 31 ہو جائیں، چاہے 32 ہو جائیں، تو یہ روزہ رکھنا پڑے گا. ایک آدمی یہاں سے روزہ رکھ کے اب جا رہا ہے اور وہاں جب جائے گا تو ابھی اس کے روزے پورے نہیں ہوں گے. جب روزے پورے نہیں ہوں گے تو وہاں عید ہوگی تو عید کے دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا. تو یہ کیا کرے؟ اس کا حل بھی قرآن میں اللہ نے بتا دیا والی تکملوا العدۃ، کہ وہ اپنی گنتی پوری کرے. کب پوری کرے گا؟ عید والا دن چھوڑ دے گا، عید کے دن کے بعد. چاہے تو عرب میں اپنی گنتی پوری کر لے، چاہے پاکستان آنے کے بعد گنتی پورے کرے. یہ اس سال میں اس مہینے میں جتنے روزے ہوئے ہیں 29 کا رمضان تھا تو 29 روزے پورے کرے گا، 30 کا رمضان تھا تو 30 روزے پورے کرے گا. اس کا اہتمام کرنا ہے. اور پھر یہ ہے، یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سحری میں احتیاط فرمائیں وقت کا، اور افطار میں بھی وقت کا احساس فرمائیں اور اس کا خیال فرمائیں، احتیاط فرمائیں. اس لیے کہ یہ روزہ جو اس وقت ہم رکھ رہے ہیں یہ آسان روزہ نہیں، کہ روزہ آسان روزہ نہیں، یہ بہت محنت و مشقت کا روزہ ہے. اتنی محنت سے یہ روزہ حاصل کر رہے ہیں. اور فرمایا کہ یہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو روزہ دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں. ایک فرحت اس کے لیے یہاں ہے افطار کرنے کی، ایک فرحت ہے کس بات کی؟ اللہ سے ملاقات کرنے کی. اور اللہ سے ملاقات کرنے کی فرحت کیا ہے؟ یہی بات میں عرض کرنے لگا ہوں. وہ یہ ہے کہ الحمدللہ کہ یہ جو کام تھا میرا مکمل ہو گیا. تو افطار کے وقت 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی اس بات کی کہ کھانے پینے کی اجازت ہو گئی، طبیعت جسمانی فرحت پائے گی. ایک یہ ہے کہ اہل ایمان کا دل جو ہے یہ فرحت پائے گا کہ الحمدللہ کہ اتنی گرمی اور اتنی مشقت اور اتنی طوالت کے باوجود دن اتنا لمبا ہے، اس کے باوجود الحمدللہ اللہ نے یہ کام مکمل کرا دیا. یہ ہے وہ راحت اور فرحت جو ایمان والوں کو ہوگی. تو جب یہ راحت اور فرحت ہے تو اس بارے میں معمولی بے احتیاطی فرما کے اپنے روزے کو اور اپنی محنت کو ضائع نہ کریں. تو اس لیے اس کی پوری کوشش فرمائیں. اور اس کے ساتھ ہی اس بات کا بھی اہتمام فرمائیں کہ بڑا مشکل ہے لیکن اللہ جزائے خیر دے، مساجد والوں کو انہوں نے ایسیوں کا انتظام کر رکھا ہے اور اس کی وجہ سے تراویح کی نماز میں سہولت ہے. تو اس سہولت سے بھی فائدہ اٹھائیں، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. تو نماز تراویح
میں کوتاہی نہ ہو، اس کا پورا پورا اہتمام فرمائیں. اور یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر اس میں 18 رکعت بھی ادا کریں گے تو نفل نماز ہوگی، سنت موقع نہیں ہوگی. تو لہٰذا اس بات کا پورا اہتمام فرمائیں کہ 20 رکعتیں پوری ہو جائیں. رمضان کا روزہ رہ گیا، آپ نے بغیر مجبوری کے چھوڑ دیا، تو اس کے بعد آپ پوری زندگی روزہ رکھتے رہیں. روزہ تو ایک آپ اس کے بدلے میں رکھیں گے، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن پوری زندگی روزہ رکھتے رہیں لیکن اس کی فضیلت آپ حاصل نہیں کر سکتے. اگر مجبوری سے چھوٹا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کے چھوڑا ہے، طبیعت کی سستی کی وجہ سے چھوڑا ہے، تو پھر پوری زندگی کا روزہ بھی فضیلت میں اس کے برابر نہیں ہو سکتا، فرض ادا ہو جائے گا. تو روزے کے بدلے میں روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن تراویح کی نماز وہ قیمتی نماز ہے کہ اگر آج رات کی آپ کی نماز رہ گئی تراویح کی اور کل آپ نے 20 رکعت نہیں، بے شک 100 رکعتیں بھی آپ پڑھ لیں، وہ تراویح نہیں ہوگی، وہ نفل نماز ہوگی. اس لیے کہ یہ رات گزری، اس کے گزرنے کے ساتھ ہی تراویح گزر گئی، اس کی قضا نہیں. تو لہٰذا ان ایام کو ضائع نہ فرمائیں اور جس قدر کوشش ہو اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. اللہ کا عظیم احسان ہے کہ اللہ نے ماحول بھی دیا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، اور اللہ کی رحمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق سے قابل عطا فرما دے. باقی دعوانا الحمدللہ.